اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کی امان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور ماہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ سب کو اس ویڈیو میں ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آنے کے کچھ نوافل بتانے جا رہی ہوں، جسے پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے جیسے ہی آپ کو پتہ لگے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا اگر آپ چاند کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت، سلامتی والا کر دے، آمین۔ اے چاند، بے شک میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت والا بنا دیں، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دیں، اور جس کی جو بھی دعا ہے اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دوستوں، اگر آپ کے دل میں بھی جو دلی مراد ہو، جو دل کی خواہش ہو اور جو بھی پریشانی ہو، آپ نیا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ہی الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تو ہو گئی چاند دیکھنے کے بعد کی دعا۔ دوستوں، آپ سب نے یہ دعا ضرور کرنی ہے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ماہ سفر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی بھی حلال اور جائز کام کو کرنے سے رکا جائے۔ دوستوں، جو مہینے فضیلت اور حرمت والے ہیں ان کے بارے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال اپنی اسی حالت میں پلٹ گیا ہے جیسے اس دن تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو ایک ساتھ ہیں جیسا کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الاحرام، میرے پیارے پیارے دوستوں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ دوستوں، ماہ سفر المظفر کی بہت سی باتیں، بہت سی حقیقت ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ دوستوں، اب میں آپ کو ماہ سفر المظفر کا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنی ہے اور جو نوافل ادا کرنے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، اس کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستوں، اب ہم اپنے ویڈیو کے موضوع پر آتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، جو شخص ماہ سفر کا چاند دیکھ کر نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام پھیرنے کے 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ پاک اس نماز اور درود پاک پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہماری تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کی تمام نیک دلی خواہشات، دلی مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں امید کروں گی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔